بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ حضور اکرم حضرت خدیجہ کو کثرت سے یاد کیا کرتے اور ان کے درجات بلند کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے۔ ایک دن اللہ کے رسول حضرت خدیجہ کا ذکر کر رہے تھے کہ میں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ ہر وقت اس بوڑھی عورت کا ذکر کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے بہتر بیوی عطا کر دی ہے۔ یہ بات سن کر نبی اکرم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور مجھے پتہ چل گیا کہ نبی اکرم کو میری بات ناگوار گزری ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ یوں عرض گزار ہوئیں، اے اللہ کے رسول، ناراض مت ہوں، میرے سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دیجیے، میں کبھی اس طرح کی بات نہیں دہراؤں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے معاف کرتے ہوئے فرمایا، خدیجہ اس وقت میرا سہارا بنی جب ہر طرف سے کفار مجھے اذیتیں دے رہے تھے۔ خدیجہ نے مجھے اس وقت پناہ دی جب سارے کفار میری جان لینے کے لیے میرے در پر تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں میں سے سب سے زیادہ حضرت خدیجہ کو یاد فرمایا کرتے تھے اور ان کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہتے تھے۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ اور امام ظاہری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت قتادہ سے مروی ہے کہ عورت میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے اپنی نبوت کے بارے میں حضرت خدیجہ کو بتایا تو اس نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ حضور اکرم نے فرمایا، جنت میں داخل ہونے والی افضل ترین عورتیں ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت مریم بنت عمران، حضرت آسیہ بنت مزاحم ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد حضرت خدیجہ کے بطن سے ہی ہوئی ہے۔ امام طبری نے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ ایک بار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف فرما ہوں تو مجھ کو بھی دکھا دیجیے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو آواز دی، اے خدیجہ، میری دائیں طرف آ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ لو، پھر بائیں طرف آ کر دیکھ لو، پھر سامنے آ کر جبرائیل کو دیکھو۔ حضرت خدیجہ نے دائیں بائیں اور سامنے سے حضرت جبرائیل کو دیکھا اور فرمایا، اے اللہ کے رسول، یہ حقیقتاً جبرائیل علیہ السلام ہیں، کیونکہ شیطان ایسی صورت میں حاضر نہیں ہوتا۔ پھر حضرت خدیجہ اپنے کپڑے بدل کر اپنے چچا کے بیٹے ورقہ بن نوفل کے پاس چلی گئی اور سارا قصہ سنا دیا۔ ورقہ بن نوفل نے ساری باتیں غور سے سن کر جواب دیا، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آیا کرتے تھے۔ پھر ورقہ بن نوفل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ کے ہاتھوں کو بوسہ کرنے لگ گئے۔ جب حضرت خدیجہ کا وصال کا وقت آیا تو نبی اکرم نے فرمایا، موت کی تکلیف آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ جب تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کی جاؤ گی تو اللہ تعالیٰ تجھ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے گا، تو اپنی دوستوں سے مل کر میرا سلام پیش کرنا۔ حضرت مریم بنت عمران، حضرت آسیہ بنت مزاحم اور حضرت ام کلثوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو میرا سلام پیش کرنا۔ حضرت خدیجہ نے جواب دیا، ٹھیک ہے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پیش کر دوں گی۔ مکہ سے ہجرت فرمانے کے 3 سال قبل حضرت ابو طالب کے وصال پانے کے 3 دن بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 65 سال کی عمر میں وصال پایا۔ حضرت خدیجہ کو جنت معلیٰ حجون کے مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قبر میں اتارا اور دفن کر دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فوت ہونے کے بعد قریش کے لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیفیں دینا شروع کر دیں۔
امام قرطبی نے سورہ تحریم کی تفسیر میں اس طرح بیان کیا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پردہ فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت بی بی فاطمہ بہت غمگین رہا کرتی تھی۔ ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے والد محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ اے ابا جان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیغام دیں اور میری والدہ محترمہ حضرت خدیجہ کے بارے میں دریافت کریں۔ تب تک مجھے کھانا پینا اچھا نہیں لگے گا جب تک مجھے میری والدہ کی حالت کے بارے میں پتہ نہ چل جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے حضرت خدیجہ کے بارے میں پوچھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، حضرت بی بی فاطمہ کو فرما دو کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ محترمہ حضرت خدیجہ حضرت سیدہ سارہ اور حضرت سیدہ مریم کے ساتھ بڑی شان و شوکت کے ساتھ جنت میں رہ رہی ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج کو جنت کی سیر کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک خوبصورت اور بڑا محل دیکھا جس میں ایسی چیزوں کو رکھا گیا تھا جو کبھی کسی نے نہ دیکھی، نہ سنی اور نہ سوچی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ گھر کس کے لیے تیار کیا گیا ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، یہ محل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے اللہ تعالیٰ نے تعمیر کروایا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کو دنیا میں مال خرچ کرنے کے بدلے جنت میں اعلیٰ محل عطا کر دیا ہے۔ بے شک تمام عورتوں کے لیے حضرت خدیجہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے، یہاں تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تمہارے لیے 4 عورتیں ہی کافی ہیں: مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فرعون کی بیوی آسیہ۔ ناظرین گرامی، حضرت خدیجہ ہی وہ پہلی ہستی ہیں جنہیں جنتی محل کی بشارت دی گئی اور خود اللہ پاک نے سلام بھیجا۔ قرآن پاک میں سب سے پہلے آپ کو ہی ام المؤمنین کے لقب سے پکارا گیا۔ آپ نے سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی۔ آپ کا سلسلہ نسب اپنے والد گرامی خویلد بن اسد سے 4 سلسلوں اور والدہ جناب فاطمہ بنت زائدہ سے 6 سلسلوں کے بعد نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ اللہ اکبر! کیا ہی خوبصورت ازدواجی رشتہ تھا۔ بخاری کی حدیث میں روایت ہے کہ اپنی پیاری زوجہ حضرت خدیجہ کے وصال کے بعد جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بکری ذبح کرتے تھے تو اس کا گوشت حضرت خدیجہ کی ملنے والی عورتوں کے گھر ضرور بھیجتے تھے۔ اللہ کریم مجھے اور اس ویڈیو کے دیکھنے والے تمام افراد کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیارے خاندان کا سچا عشق عطا فرمائے، آمین۔